کیا ہوتا اگر تانجیرو کو ڈیمن سلیئر ورس میں سولو لیولنگ والا سسٹم مل جاتا جس میں وہ کسی گیم کی طرح لیول اپ کر سکے اور مرے ہوئے ڈیمنز کو اپنا غلام بنا سکے؟ کیا وہ سسٹم کی مدد سے موزان کو ہرا پائے گا؟ آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی ٹائم لائن جہاں تانجیرو شروع سے ہی ایک چیٹ کوڈ بن جاتا ہے اور پوری کہانی ہی پلٹ جاتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سٹوری شروع ہوتی ہے بالکل سٹارٹ سے، جب موزان تانجیرو کی فیملی پر حملہ کرتا ہے۔ تانجیرو بری طرح زخمی ہوتا ہے اور مرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گیم جیسی سکرین آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کیا تم جینا چاہتے ہو؟ تانجیرو فوراً یس بولتا ہے کیونکہ اسے اپنی بہن کو بچانا ہے، اور بس سسٹم اسے بالکل ٹھیک کر دیتا ہے۔ گیو سے ملنے کے بعد وہ اوروکوداکی کے پاس جاتا ہے۔ یہاں تانجیرو کو سسٹم کی طرف سے ڈیلی کوئٹس ملتی ہیں، جیسا کہ 100 پش اپس، 100 سٹ اپس اور 10 کلومیٹر بھاگنا وغیرہ۔ شروع میں وہ سوچے گا کہ بھائی میں تو ویسے ہی تلوار چلا رہا ہوں، ان ڈیلی کوئٹس کی کیا ضرورت، تو وہ انہیں تھوڑا اگنور کرتا ہے۔ پھر سسٹم اسے اچانک ہی ایک عجیب پینلٹی زون میں ڈال دیتا ہے جہاں خطرناک سانپ جیسے مونسٹر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس ڈر سے تانجیرو کی ایسی پھٹتی ہے کہ اس کے بعد سے وہ روز اپنی ٹریننگ اور کوئٹس پوری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا تیزی سے لیول اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے فائنل سلیکشن۔ یہ جگہ اس کے لیے کسی گیم کی ڈنجن جیسی بن جاتی ہے۔ وہ باقی بچوں کی طرح ڈرتا نہیں بلکہ ہر ایک ڈیمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ایکس پی ملے۔ ہینڈ ڈیمن جو سب کے لیے ایک بڑا باس ہوتا ہے، تانجیرو اسے ایسے مارتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، اور وہاں سے لیول 15 پر تانجیرو باہر آتا ہے۔ سسٹم اسے ہیلتھ ٹھیک کرنے والے پوشنز اور انوینٹری میں نئے ویپنز بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی لیول اپ کرتے کرتے وہ ماؤنٹ ناٹاگوما پہنچتا ہے۔ اب اس کا لیول یہاں 40 کے آس پاس ہو چکا ہے۔ روئی کے خلاف لڑتے ہوئے وہ بہت آسانی سے اسے ہرا دیتا ہے، اور یہاں اسے سسٹم کی سب سے او پی اور خطرناک پاور ملتی ہے جس کا نام ہے شیڈو ایکسٹریکشن۔ تانجیرو روئی کی لاش کے سامنے کھڑا ہو کر ٹھنڈے دماغ سے بولتا ہے ارائیز، یعنی اٹھ جاؤ، اور روئی ایک کالے سائے کی طرح واپس زندہ ہو کر تانجیرو کا وفادار غلام بن جاتا ہے۔ اب تانجیرو عام ڈیمن سلیئر نہیں رہا، وہ ایک پراپر شیڈو مونراک بن چکا ہے۔ تو یہاں واقعی ہی میں تانجیرو اکیلا پوری فوج کے برابر بن چکا ہے۔ لیکن رکو، جب آگے چل کر اکازا اور اپر مون 1 جیسے او پی ڈیمنز آئیں گے تو کیا تانجیرو انہیں بھی اپنا غلام بنا پائے گا یا کہیں موزان اسے پہلے ہی ختم کر دے گا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تو اب آتی ہے مگن ٹرین کی باری۔ ٹرین پر تانجیرو اپنے نئے شیڈو روئی کو باہر نکالتا ہے اور لوور مون 1 انمو کو ایزیلی مار کر اسے بھی اپنا شیڈو بنا لیتا ہے۔ جب اپر مون 3 اکازا وہاں ٹپکتا ہے تو اس بار رنگو کو مرتا نہیں، کیونکہ تانجیرو اپنے پوشنز سے ٹھیک ہو کر اپنے شیڈو ڈیمن کو اکازا پر چھوڑ دیتا ہے۔ اکازا پر اتنا پریشر پڑتا ہے کہ اسے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ فاسٹ فارورڈ انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ آرک میں جب داکی اور گیوتارو کا سامنا ہوتا ہے تو تانجیرو ٹینگن کے سامنے شیڈوز کو باہر نکالتا ہے۔ ٹینگن بھائی یہ دیکھ کر پوری طرح حیران رہ جاتا ہے، لیکن ان سب کے مل کر حملہ کرنے سے داکی اور گیوتارو آسانی سے مارے جاتے ہیں، اور تانجیرو بنا وقت ضائع کیے ان دونوں اپر مونز کو بھی اپنے شیڈوز میں شامل کر لیتا ہے۔ اب تانجیرو کی آرمی میں اپر مونز بھی آ چکے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں سورتھمتھ ولیج آرک میں۔ سورتھمتھ ولیج آرک میں اپر مون 4 حملہ کرتا ہے، پر تانجیرو اتنا او پی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپر مون 4 کے سارے کلونز کو اپنے انہی غلام ڈیمنز کی مدد سے کتے کی طرح مارتا ہے اور انہیں بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے۔ سورتھمتھ ولیج آرک کے بعد پھر ہاشیرا ٹریننگ آرک آتی ہے جہاں تانجیرو باقی سارے ہاشیراز کو اپنے اپر مون شیڈوز کے ساتھ پریکٹس کرواتا ہے۔ بھائی سوچو، ہاشیراز ایکچول اپر مونز کے ساتھ روز پریکٹس کر رہے ہیں، جس سے ہاشیراز کی طاقت اور ایکسپیرینس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آتی ہے انفینیٹی کیسل آرک کی باری۔ یہاں تانجیرو اکیلا ہی پوری آفت بن چکا ہے۔ وہ پہلے اکازا کو اپنے شیڈوز کی مدد سے مارتا ہے اور پھر اسے بھی اپنا ایک شیڈو بنا لیتا ہے۔ پھر اپر مون 1 کوکوشیبو کے سامنے گیومے اور سانیمی کی مدد کرنے کے لیے تانجیرو ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ آتے ہی موچیرو اور گینیا کو پوشنز دے کر ٹھیک کرتا ہے اور اپنے سارے خطرناک شیڈوز جیسے
अकाज़ा, दाकी, ग्योतारो और अपर मून 4 को बाहर निकाल देता है। यहाँ कोकोशिबो की तो हवा टाइट हो जाती है। वो यहाँ ये समझ नहीं पाता कि उसके अपने ही साथी उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। वो अकेला इतने सारे ताकतवर लोगों से नहीं लड़ पाता और मारा जाता है। तांजीरो उसे भी शैडो बना लेता है। इसके बाद वो डोमा के पास जाता है जहाँ शिनोबो मरने वाली होती है। तांजीरो शिनोबो को हील करता है और डोमा को भी बिल्कुल इसी तरह जमकर धो डालता है और उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। तो एंड में आती है डीमन किंग मुजान की बारी। ओरिजिनल स्टोरी में यहाँ सारे हाशिराज की हालत खराब हो गई थी, पर इस बार हाशिराज को कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तांजीरो अपने नए और सबसे ओपी शैडोज यानी कोकोशिबो, अकाज़ा, डोमा और बाकी अपर मून्स को सीधा मुजान के खिलाफ खड़ा कर देता है। भाई मुजान की तो पैंट गीली हो जाती है ये देखकर कि उसके अपने ही सबसे ताकतवर डीमंस अब उसे मारने के लिए उसके सामने खड़े हुए हैं। तांजीरो उन शैडोज की मदद से मुजान की जमकर धुलाई करता है और उसे रोक के रखता है जब तक सूरज नहीं निकल आता, और जैसे ही धूप निकलती है मुजान जलकर राख हो जाता है। इस टाइमलाइन की एंडिंग पूरी तरह हैप्पी एंडिंग होती है। कोई हाशिरा नहीं मरता, ना रेंगोकू, ना शिनोबू और ना ही टेंगिन का हाथ कटता है। सब खुशी खुशी जिंदा रहते हैं और तांजीरो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें तांजीरो का ये सोलो लेवलिंग वाला ओपी सिस्टम, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसकी स्टोरी सुनकर पक्का तुम पागल हो जाओगे। तो चलो आओ मिलते हैं वहीं।